اچھا مفتی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اپنے طریقے سے اپنی زبان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بنت قصی، یعنی آپ کا یہ جو آخری جن کا میں نے نام لیا آپ کے والد صاحب میں سے، آپ کے پردادا کے پردادا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نسب یہاں جا کر مل جاتا ہے۔ اچھا، مل جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے قصی، قاف صاد یا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 5ویں یا 6ٹھے دادا ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کے بھی 5ویں یا 6ٹھے دادا ہیں۔ صحیح۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے جو 1 سال پہلے یا بعض روایات کے مطابق 55 دن پہلے ایک واقعہ عام الفیل کا ہوا تھا، یعنی کہ وہ ابرہہ کے ہاتھی وغیرہ جو آئے جی تھے، بالکل بالکل۔ اس وقت چونکہ تاریخ باقاعدہ طور پر لکھی نہیں جاتی تھی، تو کوئی بڑے جو واقعات ہوتے تھے ان بڑے واقعات کے ذریعے سے پھر لوگوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو نومینیٹ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس سے 48 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا مقدر اور آپ کا عروج اور آپ کا روحانی مقام، اس کو بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس قدر ہی بات کافی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی اول زوجہ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا عنا و سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ نبی پاک کی باقی 6 اولادوں کی والدہ ہیں۔ 28 سال ایک کمرے میں جس خاتون نے ایک کمرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا روحانی مقام، پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کروں گا، اس قدر بلند ہے کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی ساس ہیں، اور حسنین کریمین جو جنت کے سردار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی جاگیر ہے، بے شک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صاحبزادوں کی ملکیت ہے، یہ جس کو چاہیں جنت دیں، یہ جس سے چاہیں جنت دے لیں۔ سرکار نے ان کو وہ اختیار عطا فرمایا، رب کائنات نے ان کو وہ اختیار فرمایا، یہ ان نوجوانوں کی نانی جان ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کو سب سے پہلے اللہ جل مجد الکریم نے سلام بھیجا۔ صحیح۔ اللہ کا سلام کسی کے لیے آ جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ حج پر گئی ہیں، اللہ جل مجد الکریم آپ کو بار بار لے کر جائے، آمین۔ بار بار لے کر جائے۔ آپ نے غار حرا کا سفر کیا ہوگا، جی جی بالکل۔ اچھا خاصا روزانہ ورزش کرنے والا ہوئے مرد ہوئے۔ سانس لے لے کر تھک جاتا ہے، وہ غار حرا پر 3 دن تک ہڈیاں جواب دے گئی تھیں، نہیں چڑھ سکتا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، واللہ العظیم میں رات کو یہ کتاب پڑھ رہا تھا، روزے کی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا سیدہ تو نے کیا رسول اللہ سے وفا کی ہے کہ کھانا پکا کر یہ سوچ کے گھر سے نکلا کرتی تھی کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، گرم گرم کھانا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور ٹھنڈا پانی لے کر نکلا کرتی تھی کہ کہیں گرم نہ ہو جائے۔ اس قدر تیزی سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس غار حرا پر چڑھتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی اور ایسی عورت دکھا دو جس نے اپنے شوہر سے اتنی وفا کی ہو، اور پھر وہ ملکۃ العرب ہو، عرب کی ملکہ ہو، بادشاہ ہو، عرب کی کوئین ہو، اور اس کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پر سارا مال جب نچھاور کریں تو مال کے پیچھے نبی پاک اور یہ دونوں چھپ جائیں، اتنا مال ہو، اور اس کے باوجود اتنی نبی پاک علیہ السلام سے وفا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسے دینا،
پہلی وحی نازل ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ وحی نازل ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی روحانیت اور عرفانیت کا جو ایک مظہر قائم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک کانپنے لگ گئے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. صحیح. یعنی میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا بالکل کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے جملہ استعمال کروں. 200%. آپ علیہ السلام کے وجود اطہر پر جو اللہ کے انوار و تجلیات کا جو نزول ہوا، اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے وجود اطہر سے جو روحانی فیض پھوٹنے لگا، بالکل تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم اقدس میں کچھ تھوڑی سی جنبش آئی. بالکل یہ ادب ہے. یہ ادب ہے. بالکل آپ علیہ السلام کے جسم اقدس میں جنبش دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ہی تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا، حوصلہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا بعض روایات میں آتا ہے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. صحیح. اور کتنی آپ کی فقاہت ہے، آپ کتنی بڑی فقیہہ ہیں، کتنی بڑی عابدہ ہیں، کتنی بڑی عارفہ ہیں. آپ یہ تینوں کلمے بہت اہم کلمے آپ سمجھتی ہیں. جی. کچھ تھوڑا بہت روحانیت سے آپ کو بھی لگا ہوا ہے. عابدہ، عارفہ اور فقیہہ، یہ عام بات نہیں ہے. بالکل. کتنی بڑی عابدہ، عارفہ اور فقیہہ ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت دیکھتی ہیں تو آپ کے جو چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے جاتی ہیں. جی. کہیں اور بھی تو لے جا سکتی تھی، کسی کاہن کے پاس لے جا سکتی تھی، کسی جادوگر کے پاس لے جا سکتی تھی، لیکن ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کر گئیں؟ کیوں؟ کہ یہ آپ کی فقاہت تھی. فقاہت سے مراد کہ یہ آپ کی سمجھ بوجھ تھی. جی جی بالکل. آپ جانتی تھی کہ یہ جو اثرات ہیں نا، یہ عام لوگوں والے اثرات نہیں ہیں، غیر معمولی. یہ جو آج رسول اللہ کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو آج رسول اللہ کی آنکھوں سے جو انوار و تجلیات پھوٹ رہے ہیں، یہ ہو نہ ہو رب کائنات نے ان کو پیغمبری کی نعمت سے سرفراز کر دیا. سبحان اللہ. اور سبحان وہ اللہ. ورقہ بن نوفل وہ کون تھے؟ وہ تمام آسمانی کتابوں کے عالم تھے. اور یہ وہ ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ وہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. نہ جناب ابو طالب نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا دور جاہلیت میں، نہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردہ عنہ نے دور جاہلیت میں سجدہ کیا، اور نہ میرے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے کبھی دور جاہلیت میں کسی بت کو سجدہ کیا. بالکل. بلکہ جب وہ مولا مرتضیٰ کے فضائل آئیں گے تو پھر میں آپ کو عجیب و غریب باتیں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا. آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضا عنہا کی یہ فقاہت دیکھیے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ جانتی تھی کہ یہ چونکہ کتابی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں اور یہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، اور آپ بھی نہیں کرتی تھی. اس وقت ورقہ بن نوفل نے جو کلمے کہے، بس میں وہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے محمد، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبری کا نور تمہارے سینے پر، تمہارے ماتھے پر چمک رہا ہے. سبحان اللہ. اور پیغمبری کے عرفان اور پیغمبری کی سرمدی نعمتیں تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہی ہیں. اور پیغمبری کا جو ایک رب کائنات کا عرفان ہے وہ تمہارے وجود کے ایک بال سے پھوٹ کے پوری کائنات کو منور کر رہا ہے. لیکن ان قریب جب تم اپنی پیغمبری کا اعلان کرو گے تو مجھے مت بھول جانا. میں آج سے ہی جب آپ اعلان کریں گے تو میں زندہ رہا تو آپ کی اؤیدو کا و انصرو کا و انصرو کا، میں آپ کی تائید بھی کروں گا، یعنی آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوں گا، اور آپ کی نصرت یعنی آپ کی مدد بھی کروں گا، آپ کی طرف سے لڑوں گا بھی. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ فقاہت ہی تھی نا کہ نبی پاک کو ایسے بندے کے پاس لے کر گئی، ایسے شخص کے پاس لے کر گئی کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا بڑا سہارا دیا، اتنا بڑا آسرا دیا. حضرت خدیجہ نے ایک موقع پر پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، وہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ میں جب آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو نبوت کا اعلان کریں گے تو میں اس وقت آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، ورقہ بن نوفل تمہارا چچیرا بھائی. نبی پاک کے الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں. پہلے کہا خدیجہ ورقہ بن نوفل تمہارا چچیرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا ہے. اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھما رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ جو نبی پاک کے پہلے صاحبزادے تھے، ان کا جب انتقال ہوا
تو حضرت خدیجہ بہت رونے لگی، بہت روئی، اور نبی پاک کو حضرت خدیجہ کا رونا آپ کو بھاتا نہیں تھا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ خدیجہ، میں چاہوں گا کہ جملے ناظرین لازمی سنیں، دونوں جملے، ٹھیک ہے، ایک نبی پاک کا جملہ اور حضرت خدیجہ کا کبریٰ، جو دونوں کا صحیح جملہ، صحیح، کہا خدیجہ تمہارا بیٹا قاسم جنت کی سیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو، اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو حضرت خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، روتے ہوئے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی زبان پر یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔